آج ہم تباہ ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ بار بار کہتا تھا کہ کاش ان عربوں کی غلامی دیکھنے سے پہلے میں نہاوند کی جنگ میں ہی مر جاتا۔ مطلب فیروز کے دل میں مسلمانوں کی اتنی نفرت تھی، اور اسی نفرت کے ساتھ ایک دن فیروز خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ میرا ماسٹر مغیرہ مجھ پر بہت ظلم کرتا ہے، مطلب مجھے ہر دن اپنی کمائی سے اسے 2 درہم دینے پڑتے ہیں۔ 2 درہم۔ حضرت عمر کی خلافت اتنی تیزی سے بڑھی تھی کہ مسلمانوں کے پاس اب تک اپنی کوئی کرنسی بنانے کا ٹائم ہی نہیں تھا، تو ان کی خلافت میں مسلمان پرشین امپائر کی بنائی ہوئی درہمز، سلور کوئنز کو یوز کرتے تھے۔ تو ابو لولو کی 2 درہم کی پرائس کو اگر آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو کچھ 1500-1600 روپے بنتے ہیں۔ تو جب اس پرائس کا اس نے حضرت عمر کو بتایا تو حضرت عمر نے اس سے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تو اس نے کہا میں لکڑی اور لوہے کا کام کرتا ہوں۔ تو حضرت عمر نے اسے کہا کہ تب تو یہ پیسے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن یہ سن کر فیروز کو ان پر بہت غصہ آیا، اور وہاں سب کے سامنے اس نے کہا کہ عمر کا انصاف دنیا میں سب کے لیے سوائے میرے، اور وہاں سے چلا گیا۔ حضرت عمر نے فیروز کو تو واپس بھیج دیا، لیکن ان کے دل میں اب بھی یہ تھا کہ میں ضرور اس کے ماسٹر مغیرہ سے اس کے بارے میں بات کروں گا تاکہ وہ اس پر ٹیکس کم کر دے۔ اس سب کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت عمر نے ایک دن فیروز کو دوبارہ مدینہ کے بازار میں دیکھا، اور اس کا دل بہلانے کے لیے حضرت عمر نے اسے کہا کہ اے ابو لولو، میں نے سنا ہے تم بہت اچھی چکی بناتے ہو، تو کیا میرے لیے بھی ایک بناؤ گے؟ لیکن فیروز کے دل میں اب بھی حضرت عمر کے لیے وہی غصہ تھا، تو اس نے حضرت عمر سے کہا کہ کیوں نہیں، میں آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا جسے آج کے بعد پوری دنیا یاد رکھے گی۔ اب یہ بات اس نے ایک ایسے انداز میں کہی تھی کہ اس سے حضرت عمر کو سمجھ آ گئی کہ فیروز اسے دھمکی دے رہا ہے، اور یہی بات انہوں نے باقی صحابہ کو بھی بتائی کہ اس آدمی نے مجھے دھمکی دی ہے۔ لیکن اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی کسی بھی دوسرے شخص کو صرف شک کی وجہ سے گرفتار نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بادشاہ ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے اس دھمکی کے بعد بھی حضرت عمر نے فیروز کو جانے دیا۔ مطلب حضرت عمر پوری ایمپائر کا خلیفہ ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو قانون سے اوپر نہیں سمجھتے تھے۔ اس دھمکی کے بعد فیروز یہاں سے چلا تو گیا، لیکن اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ حضرت عمر کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ تو سب سے پہلے فیروز نے جا کر ایک بہت ہی خطرناک اور یونیک خنجر ڈیگر بنانا شروع کیا۔ یہ ایک ایسا ڈیگر تھا جسے سینٹر سے پکڑا جاتا تھا، اور اس کی دونوں سائڈز پر بہت ہی شارپ بلیڈز تھی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اس خنجر کے تیار ہوتے ہی فیروز نے ایک بہت ہی ڈیڈلی زہر بنانا شروع کی۔ اس زمانے کے پرشیا میں لوگ جس زہر کو یوز کیا کرتے تھے وہ زیادہ تر اس ہیملاک کے پودے سے بنایا جاتا تھا، جو دکھنے میں تو بہت خوبصورت ہے، لیکن اس کے چھوٹے سے ذرے سے بھی انسان اندر سے بالکل جل جاتا ہے۔ اسی لیے یہ پودا اس زمانے کے اسیسنز کا فیوریٹ پوائزن تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس سے بہت سال پہلے ایک گریٹ فلسفر سقراط کو بھی اسی زہر سے مارا گیا تھا۔ فیروز نے اپنے اس یونیک خنجر کو ساری رات اس زہر کے اندر رکھا، اور پھر اگلے ہی دن فجر کی نماز سے پہلے جا کر مسجد نبوی کے ایک کونے میں چھپ گیا اور خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتظار کرنے لگا۔ تو اب جیسے ہی حضرت عمر نے اگلے دن فجر کی اذان سنی تو وہ اٹھے اور مسجد میں اپنی آخری نماز پڑھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت عمر کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان مسجد میں نماز کے لیے صفوں میں کھڑے ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی حضرت عمر ایک ایک صف کو کراس کرتے ہوئے انہیں حکم دے رہے تھے، مسلمانوں اپنی صفوں کو سیدھا کرو۔ اس وقت اپنی شہادت سے کچھ ہی دیر پہلے حضرت عمر کی خلافت ویسٹ میں الجیریا سے لے کر ایسٹ میں انڈیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ مطلب اگر آج کی دنیا کے 25 یا 30 کنٹریز کو ملا لیا جائے تب جا کر وہ اکیلے حضرت عمر کی خلافت بنتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ سمجھنا لازمی ہے کہ اس سب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی بتا چکے تھے۔ حضرت عمر کی شہادت سے صرف 25 سال پہلے
جب مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑے ہی فالوورز تھے اور لوگ ان پر بہت ظلم کیا کرتے تھے، تو ان سخت حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے کہتے رہتے تھے کہ ایک دن یہی مسلمان دنیا کی دونوں سپر پاورز رومن اور پرشین امپائر کو فتح کریں گے۔ اور یہ سن کر مکہ کے لوگ ہمیشہ ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مسلمان ہم سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، تو یہ لوگ سپر پاور سے کیا لڑیں گے۔ لیکن آج صرف کچھ ہی سال بعد حضرت عمر نے اپنی خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو پورا کر دیا تھا، کیونکہ آج مسلمان دنیا کے سب سے بڑے سپر پاور تھے اور حضرت عمر دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ۔ آخر حضرت عمر مسلمانوں کے سامنے امام کی جگہ پر کھڑے ہوئے اور نماز شروع کی۔ اللہ اکبر۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ہر فجر کی نماز میں قرآن کی سورہ یوسف کی تلاوت کرتے تھے، جس میں یوسف علیہ السلام ایک غلام سے پورے ایجپٹ کے لیڈر بنتے ہیں۔ لیکن آج وہی ایجپٹ حضرت عمر کی خلافت کا ایک چھوٹا سا صوبہ تھا، لیکن اب اپنی زندگی کی آخری نماز میں حضرت عمر نے جیسے ہی نماز شروع کی، پیچھے سے ابو لولو فل سپیڈ بھاگتے ہوئے آیا اور اپنے زہریلے خنجر سے زور سے حضرت عمر کو مارا اور پھر دوبارہ مارا اور دوبارہ مارا۔ اسی طرح ابو لولو نے بہت تیزی سے حضرت عمر پر 6 وار کیے اور حضرت عمر زمین پر گر گئے۔ یہ دیکھ کر پیچھے کھڑے مسلمانوں نے ابو لولو کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن فیروز نے وہاں سے بھاگنے کے لیے اپنے اسی خنجر سے وہاں 9 اور لوگوں کو بھی شہید کر دیا۔ لیکن آخر جب مسلمانوں نے اسے پکڑ لیا تو فیروز نے اسی خنجر سے اپنا ہی گلا کاٹ کر خودکشی کر لی۔ اب پیچھے کھڑے مسلمانوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ حضرت عمر پر حملہ کیا گیا ہے، اسی لیے وہ سب کنفیوز تھے کہ حضرت عمر نے اچانک نماز کیوں روک دی۔ یہ دیکھ کر عبد الرحمن بن عوف آگے بڑھے اور حضرت عمر کی باقی نماز کو پورا کیا۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد حضرت عمر نے ہوش میں آ کر پوچھا کہ ابن عباس، مجھے مارنے والا کون تھا؟ تو انہیں بتایا گیا کہ مغیرہ بن شعبہ کا وہی غلام فیروز۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے کسی کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے نہیں مارا۔ مطلب فیروز نے صرف 2 درہموں کی وجہ سے دنیا کے سب سے طاقتور بادشاہ خلیفہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا تھا۔ لیکن یہاں پر کہانی کا ایک دوسرا اینگل بھی ہے۔ جب سے فیروز مدینہ آیا تھا وہ یہاں بالکل بھی خوش نہیں تھا اور مسلمانوں سے بہت سخت نفرت کرتا تھا اور مدینہ کے باقی لوگوں سے دور رہ کر صرف ایک شخص کے ساتھ پھرتا تھا، وہی ہرمزان۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس خنجر سے حضرت عمر کو مارا گیا تھا وہی خنجر لوگوں نے اس سے صرف ایک ہی دن پہلے ہرمزان کے پاس دیکھا تھا، جس کی وجہ سے بہت ہسٹورینز کہتے ہیں کہ فیروز کا یہ حملہ اکیلا نہیں بلکہ پرشین امپائر کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی، اور یہ سازش مدینہ میں بیٹھے پرشین امپائر کے پرانے جنرل ہرمزان نے بنائی تھی۔ اسی لیے حضرت عمر کی شہادت کے کچھ ہی دنوں بعد ان کے ایک بیٹے عبید اللہ نے ہرمزان کی جان بھی لی تھی۔ لیکن یہ ایک بہت کنٹروورشل مسئلہ ہے اور آج کسی کو نہیں پتا کہ وہاں ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا۔ خیر، مسلمان مسجد سے حضرت عمر کو اٹھا کر ان کے گھر لے کر آئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر لگے زخم اتنے گہرے تھے کہ انہیں گھر لانے کے بعد جب انہیں کھجور کا پانی اور دودھ پلایا گیا تو وہ ان کے معدے میں جانے کے بجائے ان کے زخموں سے باہر نکلنے لگا۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر کے ڈاکٹر نے انہیں کہا کہ یا امیر المومنین، اللہ کو یاد کریں، مطلب اب آپ کے پاس تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے پاس بیٹھے کچھ لوگ رونے لگے تو حضرت عمر نے انہیں ڈانٹا اور کہا جس نے رونا ہے وہ یہاں سے باہر نکل جائے۔ نارملی جو مر رہا ہوتا ہے لوگ اسے تسلی دیتے ہیں، لیکن حضرت عمر کی پرسنالٹی ایسے تھی کہ اپنی موت کی خبر سننے کے بعد بھی انہیں کوئی فرق نہیں پڑا۔ اپنی موت کی خبر سن کر حضرت عمر نے سب سے پہلے حکم دیا کہ مجھ پر جتنا بھی قرضہ ہے اس کا حساب لگایا جائے۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر پر
86,000 दरहम्स का कर्जा था। तो हजरत उमर ने अपने बेटे और खानदान को हुक्म दिया कि मेरे बाद इस कर्जे को अदा किया जाए। साथ बैठे लोगों ने कहा कि ऐसा करने की क्या जरूरत है, ये सारा तो वो पैसा है जो आपने अपनी तरफ से गरीबों और यतीमों को दिया है। लेकिन हजरत उमर ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उनकी शहादत के बाद जिस घर में वो शहीद हुए थे उसे बेचकर हजरत उमर के कर्जे को अदा किया गया। और इस घर को खरीदा किसने? एक बहुत ही रिच सहाबी और फ्यूचर खलीफा हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान। जब पूरे मदीना में ये बात फैल गई कि अब उनके बिलवड खलीफा उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे, तो हर घर से रोने की आवाजें आने लगी। यहां तक कि एक सहाबी ने कहा कि हजरत उमर की शहादत के दिन मदीना के लोग ऐसे रो रहे थे जैसे हर घर में उनका इकलौता बेटा मरा हो, क्योंकि हजरत उमर ने अपनी हुकूमत एक बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक बाप की तरह की थी। अब जब हजरत उमर अपने बिस्तर पर अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन उमर को बुलाया और उसे अपनी जिंदगी की आखिरी ख्वाहिश बताई कि जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से पूछो कि उमर अपने 2 साथियों के साथ दफन होना चाहता है, लेकिन याद रखना कि उमर ही कहना, अमीरुल मोमिनीन मत कहना। उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ये इसलिए किया कि कहीं हजरत आयशा इसे खलीफा का एक ऑर्डर समझकर मजबूरन मान ना ले। ये सुनकर हजरत आयशा ने कहा कि ये जगह मैं हमेशा अपने लिए रखना चाहती थी, क्योंकि यहाँ उन्हीं के कमरे में एक तरफ उनके शौहर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरी तरफ उनके वालिद अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। लेकिन हजरत आयशा ने कहा कि आज के दिन मैं अपने आप से भी ज्यादा आज उमर को इस जगह का हकदार समझती हूँ। हजरत उमर को जब इस बात का पता चला तो वो बहुत खुश हुए और कहा यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी, और साथ ही हुक्म दिया कि मेरे मरने के बाद एक बार दोबारा हजरत आयशा से जरूर पूछ लेना। अब अरब में एक रिवाज था कि जब भी कोई बहुत बड़ा आदमी मरता था उसके लिए एक बहुत ही महंगा कफन बनाया जाता था और उस कफन पर हर तरह के परफ्यूम्स लगाए जाते थे। लेकिन हजरत उमर ने अपने बेटे को सख्ती से कहा कि मेरे मरने के बाद मेरे लिए सिर्फ एक आम सा कफन लेना और उस पर किसी किस्म का परफ्यूम नहीं लगाना। और फिर अपने आखिरी टाइम पर हजरत उमर ने अपने बेटे से कहा कि मेरा सर अब तकिए से हटाकर जमीन पर रख दो, हो सकता है अल्लाह को मुझ पर रहम आ जाए। और इस तरह 10 साल और 6 महीने तक मुसलमानों के खलीफा रहने के बाद हजरत उमर इस दुनिया से चले गए। और इस तरह इस्लाम के दूसरे खलीफा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास मदीना में दफना दिया गया। लेकिन अपनी वफात से पहले हजरत उमर ने नेक्स्ट खलीफा के लिए 6 लोगों को नॉमिनेट किया था और हुक्म दिया था कि मेरे मरते ही इन 6 लोगों को एक घर में बंद कर दिया जाए और सिर्फ 3 दिनों के अंदर इस्लाम के नेक्स्ट खलीफा का ऐलान करें। सब्सक्राइब।